بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگ کو کیسے جلا سکتی ہے؟ ایک آدمی جو اپنے آپ کو بڑا دانشور اور فلسفی سمجھتا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بحث و مباحثہ کرنے لگا، کہنے لگا اے امام، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے، تو جب قیامت کے دن اسے آگ میں ڈالیں گے تو اسے تکلیف کیسے ہوگی، جبکہ اس کا تو خمیر ہی آگ سے بنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور زمین کی طرف دیکھا، وہاں ایک خشک مٹی کا ڈیلا پڑا ہوا تھا۔ اسے اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ اس شخص کے منہ پر غیظ و غضب کی علامات ظاہر ہوئیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت اطمینان اور پیار سے فرمایا، لگتا ہے تمہیں میرے ڈیلا مارنے سے تکلیف ہوئی ہے۔ اس نے غصے سے کہا، ہاں کیوں نہیں، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، یہ دیکھو میرے سر پر گومڑ بھی بن گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم بھی مٹی سے بنے ہو اور مٹی کے ڈیلے سے تمہیں کیسے تکلیف ہو سکتی ہے؟ اس نام نہاد فلسفی کو جواب مل چکا تھا، بحث و مباحثہ اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ اسے ماننا ہی پڑا کہ ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے آگ ہی سے عذاب دے گا اور اسے آگ سے تکلیف بھی ضرور ہوگی۔ اشعث بن شعبہ کہتے ہیں کہ خلیفہ ہارون الرشید ایک دفعہ رقہ آیا۔ رقہ فرات کے کنارے ایک مشہور شہر ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تشریف آوری ہوئی۔ رقہ کے لوگ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور اتنی عوام تھی کہ فضا جوتوں کی آواز سے گونج اٹھی اور لوگوں کے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے اور فضا غبار آلود ہو گئی۔ اس ماحول کو دیکھ کر ایک خاتون نے محل کے دریچے سے جھانک کر دیکھا۔ یہ خاتون بنی امیہ کے آخری خلیفہ مروان بن محمد بن حکم کی ماں تھی۔ اس نے لوگوں کا اتنا بڑا سمندر دیکھ کر کہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ خراسان کے ایک عالم رقہ تشریف لائے ہیں جن کا اسم گرامی عبداللہ بن مبارک ہے۔ وہ خاتون بے ساختہ بول اٹھی، ھذا واللہ الملک لا ملک ہارون الذی لا یجمع الناس الا بصوت واعوان۔ اللہ کی قسم، یہی شخص حقیقی بادشاہت کا مالک ہے، نہ کہ ہارون الرشید جو لوگوں کو کوڑوں اور سپاہیوں کی مدد سے اکٹھا کرتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن کہا، اے کلیم اللہ، تعجب ہے، آپ علیہ السلام نے مجھے اس دن ملامت کی جب میں نے کشتی کو پھاڑا تھا۔ آپ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ کہیں کشتی والے غرق نہ ہو جائیں۔ کیا آپ علیہ السلام اس دن اس ذات کو بھول گئے تھے جس نے آپ کو اس دن بچایا تھا جب آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا تھا؟ آپ علیہ السلام نے اس دن بھی مجھے ملامت کی تھی جب میں نے ایک بے قصور بچے کو قتل کیا تھا، لیکن آپ اپنے آپ کو بھول گئے۔
جب آپ نے آل فرعون میں سے ایک شخص کو قتل کیا، پھر آپ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا۔ اے کلیم اللہ، آپ نے مجھے بغیر اجرت کے دیوار بنانے پر ملامت کی تھی، مگر اس دن کو بھول گئے جب آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو بغیر اجرت کے پانی پلایا تھا، تو جناب یہ 3 کے بدلے 3 ہے۔